سورہ آل عمران جو ہے یہ جوڑا ہے سورۃ البقرہ کا. اس کو سپورٹنگ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے حضور سفارش کرے گا. اور پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ یہ جو دو صورتیں ہیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ الزہراوین ہیں، دو روشن صورتیں. یہ قیامت والے دن دو بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے غول کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے حضور جھگڑا کریں گی کہ اس کی بخشش ہو جائے. تو یہ اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام نے ان دونوں صورتوں کا ذکر کیا جس میں یہ اشارہ موجود ہے. آپ نے ان دونوں کو ملا کر کہا الزہراوین، دو چمکدار صورتیں. تو یعنی یہ جوڑے کی فارم میں نازل ہوئی ہیں. پھر اس صورت کا جو اینڈ ہے وہ بھی بڑا جاندار ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی 11 آیات پڑھا کرتے تھے. نماز میں نہیں، وضو کرنے سے بھی پہلے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آنورڈ اینڈ تک. جس طرح سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات بہت اہم ہیں جن پہ میں نے پورا لیکچر پچھلا دے دیا تھا 42 قرآن کلاس، اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی بھی جو آخری 11 آیات ہیں وہ سورۃ البقرہ سے بھی آپ سمجھ لیں زیادہ جاندار ہیں اپنے مضمون کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے. اسی لیے ان 11 آیات کے اوپر میں نے ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر الگ سے ریکارڈ کروایا تھا، مسئلہ نمبر نیو 64 کے عنوان سے. ہدایت تک پہنچنے کے لیے 5 بنیادی سٹیپ کیا ہیں، وہ ان 11 آیات کی روشنی میں. اب یہ چونکہ جوڑا ہے تو جوڑے میں کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں، کچھ ریسیپروکل ہوتی ہیں. کامن چیز آپ دیکھ لیں کہ سورۃ البقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہو رہا ہے اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی سیم انہی الفاظ کے ساتھ ہے. سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعریف کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی آپ کو قرآن کی تعریف ملے گی اور اس سے نیکسٹ، اس سے بہتر فارم کے اندر، کیونکہ تورات اور انجیل کا ذکر آئے گا اور پھر الفرقان کا ذکر. تو جس طرح ایک جوڑے کے اندر کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں اور کچھ مختلف ہوتی ہیں، بالکل اس طریقے سے ان صورتوں کے جوڑوں کے اندر بھی کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑے کی فارم کے اندر ہے. اور وہ حروف مقطعات سے شروع ہونا، قرآن کی تعریف سے شروع ہونا سورۃ البقرہ کا، اور اینڈ پر دعائیں. سورہ آل عمران بھی بالکل اسی فارم کے اندر ہے. حروف مقطعات سے شروع ہونا، اللہ نے قرآن کی تعریف بیان کی ہے، اور اینڈ اس کا ہوا ہے ان بہترین دعاؤں کے اوپر. اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کو. آل عمران اسے اس لیے کہا گیا کہ سیدنا عمران علیہ السلام سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. تو یہ آگے چل کر ذکر آئے گا آل عمران کا. تو چونکہ آل عمران کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی عمران کی اولاد کا، ان میں سیدہ مریم اور پھر ان کے آگے بیٹے عیسیٰ ابن مریم. سورہ آل عمران جو ہے قرآن حکیم کی چند بڑی جاندار صورتوں میں سے. آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو مضامین کی گہرائی اور ڈائیورسیفیکیشن اور جو اس کا ٹیسٹ ہے سورہ آل عمران کا، ایک یونیک ٹیسٹ ہے الحمدللہ. ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں. سنن نبی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے، اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہیں. ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران کی. سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں. اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم میں سے، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی
اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی. پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اس کے، اور اس کے بعد درود شریف. تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں. سنن نبی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے موجود ہیں، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں. ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو ان 2 سورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں. تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں. اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں. وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے. تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے.